اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے, آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے. آپ پڑھیں, آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہوگی, آپ کو آئی پیڈ چاہیے, آپ کو آئی پیڈ ملے گا, آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے, آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا, آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1,00,000 الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں, فری. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے. سوری بوائز, تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا, ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو, جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے, پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا. پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے. پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے. اس کے گھر میں اس کے والد کو, اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو, یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی, بچے پڑھ رہے تھے, نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے, جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی, بارشوں کا مہینہ ہے, تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی, 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا, بچہ نالے میں گر گیا, بچہ گٹر میں گر گیا, تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے, اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں اور آپ کو رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, 1,000 بچے کی جگہ اسکول میں,
5-5 हज़ार बच्चे क्यू में लाइंड अप थे टेस्ट देने के लिए. मुझे ऐसा लगा जलसा हो रहा है. माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उनको ये टेस्ट देने के लिए लाए. क्यों? यहाँ पर एक डीएसपी का बच्चा भी पढ़ता है और यहाँ पर एक मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है. क्योंकि टैलेंट जो है उसके लिए पैसे और वसाइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए. 1 लाख लैपटॉप्स हम आपको दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला. 50,000 मजीद होनहार स्कॉलरशिप्स हम आपको दे रहे हैं. और जिस स्कूल में भी मिसिंग फैसिलिटी है, किसी का बाथरूम नहीं है, किसी का बाथरूम टूटा हुआ है, किसी में फर्नीचर पूरा नहीं है, किसी में क्लासरूम्स पूरे नहीं है और बच्चों को जो बरामदा है उसमें बैठ के पढ़ना पड़ता है, या कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, पूरे पंजाब में 40 बिलियन रुपए की लागत से आपकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज को ठीक किया जा रहा है. आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मैथमेटिक्स लैब बनाई जा रही है. 6000 लैब्स हम बना रहे हैं माशाल्लाह. आपके लिए कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे हैं. आपके लिए हम आईटी लैब्स बना रहे हैं और साथ आपके लिए एआई लैब्स मैं बना रही हूँ. ताकि मैं जापान गई, मैं चाइना गई, वहाँ के बच्चे एआई पढ़ रहे थे. मैंने कहा अगर वहाँ के बच्चे एआई पढ़ सकते हैं तो पंजाब का बच्चा एआई क्यों नहीं पढ़ सकता. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, रोबोटिक्स सीखो, ताकि आपको आपके लिए वसाइल के तरक्की के दरवाजे खुल जाएं. और उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी होंगी. और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चों कि एक वजीर तालीम का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है. राना सिकंदर का छोटा बेटा लाहौर में जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली ईयर्स एजुकेशन बनाया है, उसमें राना सिकंदर का बेटा पढ़ता है. ये तफरीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से पंजाब ने ख़त्म की है और अभी तो आगाज़ है. आप देखते जाओ इंशाअल्लाह ताला. 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं. और मेरे बच्चों, मैं जब स्कूल्स का दौरा करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बच्चे जो हैं, कई इतने गरीब घर से बच्चे हैं कि वो नाश्ता करके नहीं आते और 10-11 बजे स्कूल में बेहोश हो जाते हैं. उनके लिए हमने दूध और बिस्किट्स का प्रोग्राम शुरू किया है 25 अरब रुपए की लागत से. और उसमें जो साउथ पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे राना कितने बच्चों को मिल रहा है? 12 लाख बच्चों को रोज दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं माशाल्लाह. और आप जानते हो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है. हमारे 2.5 साल में कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है टोटल? पूरे पंजाब में एनरोलमेंट कितनी बढ़ी है? ये आपका जो 10,000 अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है स्कूल्स का, इसके पूरा मुझे टोटल बताओ.